سورۃ الفاتحہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول مكي أمي مدني مكين رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المسجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آواز بلندتر صلوات۔ اس خالق کی ذات کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس خالق کے شکر گزار ہے کہ جس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں بس اسی خالق کو سجدہ ہوتا ہے۔ اس خالق کے شکر گزار ہے کہ جس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں بس تسبیح اس خالق کی ہوتی ہے۔ شکر گزار ہے اس خالق کے، شکر گزار ہے اس اللہ کے، اس رحمان کے کہ جس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں نبی مصطفیٰ کی محبت دلوں میں ہوتی ہے۔ شکر گزار ہے اس خالق کے کہ جس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں نبی کی اولادوں کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ مومنان مومنین عزیزان من، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس خالق کا کہ جس نے ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اس گھر میں پیدا نہیں کیا کہ جس گھر میں خدا کو چھوڑ کر کسی پتھر کے سامنے جھکا جاتا ہو۔ اس نے پیدا کیا تو اپنا بندہ بنا کر کسی مومن اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں ہمیں پتا چلا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ خالق ہے، وہ عالم ہے۔ جس گھر میں ہمیں یہ پتا چلا کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس لائق ہو کہ اسے سجدہ کیا جائے، لائق ہے تو وہ خالق ہے کہ جسے سجدہ کیا جائے۔ ہمیں پتا چلا جب اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کر دیا، کیا ہم بھی جو اللہ نے احسان ہم پہ کیا ہے، جو عنایت ہم پہ کی ہے، کیا ہم اس عنایت پر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ جس اللہ نے ہم سب کو عبادت کرنے والوں، اپنی عبادت کرنے والوں کے گھروں میں پیدا کیا، کیا اس اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں؟
کیا اس خالق کی ذات کو ہم پہچانتے ہیں؟ کیا دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے بزنس میں، دنیا کی دکانوں میں، کاموں میں اتنے مصروف ہو ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اس خدا کو سجدہ ریز ہو جائیں، اس خدا کے سامنے جھک جائیں اور اقرار کر لیں، اے خدا یہ جو سب کچھ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے یہ تیری عنایت ہے، جو تو نے مجھے عطا کیا یہ تیری عنایت ہے، تو نے اگر مجھے اولاد دی تو تیری عنایت ہے، تو نے مال دیا تو تیری عنایت ہے، تو نے گھر دیا تو تیری عنایت ہے، تو نے رشتے دیے تو تیری عنایت ہے، میں شکر کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خالق ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، اور اسی نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے حسین نے آخری سجدہ کر کے بتایا کہ نماز کیا ہے۔ ساری کائنات کو بتایا، اور اس وقت سے نماز بھی امام حسین کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تو نے مجھے سجدے کے قابل بنا دیا۔ یاد رکھیے نمازیں یزیدی بھی پڑھتے تھے۔ 10 محرم والا دن میرے استاد نے مجھے بتایا انہوں نے نماز پڑھی، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے دل میں نبی اور نبی کی اولادوں کی معرفت نہیں تھی۔ جب اب معرفت نہیں ہوتی تو عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تسبیح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر معرفت کے ساتھ انسان اس خالق کی بارگاہ میں جھک جائے تب اس کے سامنے سارے راستے کھل جاتے ہیں، خدا کی رحمتیں اسے نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اگر سچے دل سے معرفت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھک جاتے، جو امام حسین کے ساتھ تھے نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، جو ان کے لشکر میں تھے نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ معرفت کی کمی تھی۔ جو امام کے ساتھ تھے وہ معرفت رکھنے والے تھے، اور جو اس لشکر میں تھے وہ عبادت تو کرتے تھے لیکن معرفت نہیں رکھتے تھے۔ اس کا سب سے بڑی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ کوئی ایک اگر یزیدی لشکر میں بھی ہو اور اگر ایک دن پہلے معرفت حسین اسے مل جائے تو ان کی طرح لوٹ کے حسین کی طرف آتا۔ سلامت رہیے۔ ایک دن پہلے اگر کوئی محسوس کر لے اس معرفت کو، یعنی معرفت کی اتنی فضیلت جس نے حسین کا راستہ روکا، امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، اس نے آگے سے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کی ماں کی فضیلت کیا ہے، آپ کے خاندان کی فضیلت کیا ہے۔ معرفت رکھتا تھا لیکن جب اس نے اپنے اندر معرفت کو محسوس کیا، جب اپنے اندر معرفت ہوا تو یزید کے لشکر میں بیٹھا ہوا سوچا میں کر کیا رہا ہوں، جنت وہاں ہے، معرفت وہاں ہے، نبی وہاں ہے، اور خدا ملے گا تو حسین کے لشکر میں۔ اس نے پہچان لیا تھا، یزید اسے مال دے دیتا، اگر یزیدیوں کا ساتھ وہ دے دیتے مال مل جاتا اس کا، لیکن اس نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ میں اس وقت کر کیا رہا ہوں اور کس کے مقابلے میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حقیقی خدا کی
معرفت مجھے ملے گی تو حسین کے در سے ملے گی. وہ جانتا تھا معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے. جب انسان با معرفت بنے گا تب اسے عبادت کرنے کا مزہ بھی آئے گا, لطف آئے گا, لذت محسوس ہوگی جب خدا کی بارگاہ میں وہ عبادت کرے. ہمارے چوتھے امام سجاد کو سید الساجدین کہتے ہیں. سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے, سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے امام تھے. سجدہ کرنے والے کیوں کہا؟ انہوں نے سجدے کر کر کے بتایا وہ اللہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں. سجدہ کر کر کے بتایا. انہوں نے بتایا اگر ہاتھوں پہ زنجیریں بھی ہو, توپ بھی ہو, اگر بندہ بھی ہو, معرفت ہو, وہ جہاں بھی ہو خدا کی عبادت میں سجدہ ریز ہو جاتا, وہ ہو جاتا جہاں بھی ہو. جیسے جب معرفت خدا مل جائے دل اس معرفت سے روشن ہو جائے. جب دل روشن ہوتا ہے نا تو پھر جن روشنیوں سے, جن نوروں سے اللہ نے اپنی سب سے بلند ترین ہستیوں کو پیدا کیا ہے تو اس روشن دل میں وہ ہستیاں سما جاتی ہیں. پہلے اس دل کو, اس من کو اس قابل تو بناؤ, اس قابل تو بناؤ کہ وہ ہستیاں اس دل میں سما, وہ ہستیاں اس دل کے اندر آ جائیں. ذکر خدا کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ذکر خدا کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کیوں ایسی زبان کیوں نہ ہو کہ جس خدا کی معرفت ہمیں جس ہستی نے بتائی ہے وہ نبی مصطفیٰ ہے. کیوں نہ ہونا جن ہستیوں نے ہمیں معرفت خدا کی پہچان کروا دی وہ یہ ہستیاں ہیں, نبی اور نبی کی اولادیں ہیں. اس لیے عزیزان من خدا کی عبادت سچے دل سے کرو. اگر تمہیں لطف نہیں نہ آتا, آج کل ہم نے یہ رواج بنا لیا ہے, نمازیں تو روزانہ پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں, اب عادت بنا لیا. ہم نے عزاداری کو بھی عادت بنا لیا, ایک رسم بنا لیا, ہر سال کرتے ہیں. ایک رسم کے طور پہ عشرہ ہو گیا, فرشی عذاب بچ گئی, خطیب نے آگے پڑھ دیا, ذاکروں نے پڑھ دیا, ماتم ہو گیا. یا خدا کے سامنے بھی رسم. معرفت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ کو لذت نہ آئے خدا کی عبادت میں تو اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا, اپنے دامن سے پوچھئے گا میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں ہوں اور کہاں جانا ہے. جب یہ پتہ چل جائے گا نا کہ میں نے جانا کہاں ہے, پھر تمہارے اندر معرفت کا نور رونما ہوگا. پھر سجدہ کر کے دیکھنا, تمہیں پتہ چلے گا کہ سجدے کی لذت کیا ہے. ایسے نہیں امام حسین نے کربلا کے میدان میں تیروں کے سائے میں سجدہ کیا, وہ پتہ چلتا ہے کہ لذت سجدہ کیا, سجدے کی اہمیت کیا. اللہ کی کتاب زبان حال جو اللہ نے نازل کی, یاد رکھیے یہ آپ سب کے ایمان کی محافظ ہے, آپ سب کے ایمان کی محافظ ہے. اور قرآن اس ملت کے لیے ہدایت ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی دوہرا پن نہیں ہوتا, کسی قسم کا دوہرا پن نہیں ہوتا. دوہرا پن قرآن بھی اسی ملت کی ہدایت کرتا ہے, اسی ملت کی حفاظت کرتا ہے جس کے اندر دوہرا پن نہ ہو. معرفت ہو, خدا کی معرفت ہو, اہل بیت کی معرفت ہو, نبی کی معرفت ہو,
قرآن اس ملت کی حفاظت کرتا، اس ملت کی حفاظت کرتا۔ تب اللہ نے قرآن کی ایسے ہی قسمیں کھائی۔ توجہ ہے مومنین کی، اللہ نے قرآن کی ایسی قسمیں نہیں کھائی، قرآن کی عظمتوں کی ایسی قسمیں نہیں کھائی، قرآن کی فضیلت کی ایسی قسمیں نہیں کھائی، قرآن کی آیات کی ایسی قسمیں نہیں کھائی، قرآن کی صورتوں کی ایسی قسمیں نہیں کھائی۔ اگر تمہیں قرآن کی سمجھنا ہے، اگر تمہیں آیات کی سمجھنا ہے، اگر تمہیں صورتوں کی سمجھنا ہے، اگر اللہ کی زبان حال کی سمجھنا ہے، تو پھر اس گھر کی طرف دیکھو جس گھر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس کے قلب پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ تمہیں بتائے کہ آیتیں کیا ہے، یہ تمہیں بتائے کہ سجدے کیا ہے، یہ تمہیں بتائے کہ معرفت کیا ہے، یہ تمہیں بتائے کہ خدا کیا ہے۔ جب تم خدا کی معرفت حاصل کرو گے تو پھر تمہیں خدا بتائے گا یہ اہل بیت کیا ہے اور ان کا دروازہ کیا ہے۔ پھر تمہیں پتا چلے گا کیا ہوا اگر قرآن سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر اس گھر کی طرف دیکھو جن کے گھر پہ قرآن نازل ہوتا رہا، جس پاک قلب پر اللہ نے اپنی زبان حال کو نازل کیا، اس گھر کی طرف دیکھو۔ مجھے یہ بتائیے ہمارے پاک مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں اللہ نے انہیں بھیجا، کیوں؟ تخلیق تو سب سے پہلے کی تھی، سب سے پہلے نبی کے نور کو بنایا، تو آخر میں کیوں بھیجا؟ آخر میں کیوں بھیجا؟ 1,24,000 نبی اللہ نے بنائے تو پہلے بھیج دے، آخر میں کیوں بھیجا؟ اللہ نے کہا اس لیے میں نے یہ زمین اس قابل نہیں تھی کہ میرے نور سے خلق ہوئے مصطفیٰ کا نور اس کائنات میں آتا۔ میں نے سارے نبیوں کو، سارے اوصیاء کو سب سے پہلے بھیجا، جاؤ اور اس زمین کو اس قابل بناؤ کہ مصطفیٰ کا پاک نور اس زمین پر آ سکے۔ اس قابل بناؤ، میرے نبی کا پاک نور یہاں آ سکے، یہ تو قابل نہیں تھی زمین، یہ تو قابل نہیں تھی۔ جاؤ اور جا کے ہدایت کرو اور بتاؤ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا، آخری سلسلے کا وارث آئے گا اور وہ ہمارا بھی سردار ہے۔ سب نبیوں نے حسرت کی ہم ہوتے اس نبی کی امت میں سے ہوتے، اس نبی کی امت میں سے ہوتے۔ جب کسی نبی نے پوچھا نا، اے اللہ تو نے کتاب نازل کی، ہم نے کتاب میں پڑھا کہ روز محشر ایک وہ امت ہوگی کہ جو آئے گی سب سے آخر میں اور جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ نبیوں نے کہا اے اللہ وہ امت ہماری امت بنا دے، تو اللہ نے کہا نہیں، یاد رکھو وہ امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ کہا ہم نے اور پڑھا یہ امت وہ ہے کہ جو لوگوں کو برائی سے روکے گی، اچھائی کی طرف بلائے گا، یہ امر اور نہیں کرے گی، وہ امت ہماری امت بنا دے۔ کہا نہیں، وہ امت میرے طٰہٰ کی امت ہے، وہ میرے طٰہٰ کی امت ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی امت۔ تو میرے نبیوں نے کہا اے اللہ رحمان تو ہے، خالق تو ہے، جب تو نے یہ امتیں، جب تو نے یہ امتیں اپنے پاک مصطفیٰ کی امتوں میں سے رکھا ہے، تو ہم نبیوں کو بھی اس مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ پھر ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔
اللہ نے کہا اس زمین کو اس قابل تو بناؤ کہ نبی کا نور آ سکے. اب سنیے, اللہ نے قرآن میں کہا ہم بادلوں کو پہلے بھیجتے ہیں تاکہ جا کے خبر دو ہمارے پیچھے بارش رحمت برس کے آ رہی ہے. میں جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا اللہ نے, میں دلیل دے رہا ہوں نا کہ اللہ نے نبی کو آخر میں کیوں بھیجا. اللہ نے کہا ہم بادلوں کو پہلے بھیجتے ہیں, جا کے خبر دو ہمارے پیچھے بارش رحمت برس کے آ رہی, ہمارے پیچھے بارش رحمت برس کے آ رہی. میں نے سارے نبیوں کو, سارے ولیوں کو, سارے اوصیاء کو پہلے بھیجا, جا کے خبر دو ہمارے پیچھے مصطفیٰ رحمت برس کے آ رہے. سلامت جا کے خبر تو دو ہمارے پیچھے مصطفیٰ رحمت برس کے آ رہے. یہ فضیلت ہے نبی کی. انہوں نے بتایا خدا کیا ہے, انہوں نے بتایا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے. یاد رکھیے نبی تو اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کو کہنا پڑا نبی تھوڑا آرام بھی کیا کیجیے. آپ کو جب بھی دیکھا میری عبادت میں دیکھا, آرام جسے اللہ کہے تو ان کی شان کیا ہوگی, ان کی فضیلت کیا ہوگی جنہیں اللہ کہا. مولا علی علیہ السلام ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے. مولا علی نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے 1000 کتابوں کا علم سکھایا, مجھے نبی نے 1000 کتابوں کا علم سکھایا, اور مجھ علی نے ان 1000 علموں میں سے ہر علم سے 1000 علم نکالا جو مجھے نبی نے سکھایا. 1000 علم نکالا. یہ فضیلت ہے. ان کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. رسول نے رحمت للعالمین نے جو رحمت بن کے کائنات کے لیے آئے, انہوں نے کہا کہ علی کے کمالات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے نبی نے رحمت للعالمین نے اپنا جانشین علی کو بنایا, اپنا جانشین بنایا, لوگوں کے لیے مولا بنایا, ہدایت کی کشتی بنائی. نبی نے فرمایا مولا علی کے کمالات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی. اب سنیے نبی پاک نے عجب جملہ کہا, میں نے جب پڑھا میں خود حیران ہو گیا. نبی نے کہا جہاں علی جائے اے اللہ حق کو وہاں پھیر دے, جہاں علی پھیرے اللہ حق کو وہاں پھیر دے, جس راستے پر علی جائے حق کو وہاں پھیر دے. اب سنیے حضرت سلمان کے پاس کچھ چاہنے والے آئے نا, تو حضرت سلمان نے کہا تم نے تو مجھ سے ملاقات کی, آؤ تمہیں اس سے ملاقات نہ کرواؤں کہ جسے نبی نے اپنا جانشین بنایا ہے, جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب ہیں, میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں. جب ملے تو عجب منظر دیکھا, علی کے دہن مبارک سے علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. وہ حیران رہ گئے, علم کا سمندر علی کے دہن مبارک سے ٹھاٹھے مار رہا تھا. انہوں نے کہا, اب انہوں نے دیکھا, حیران ہوئے کہ جس کے دہن مبارک سے علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, یہ تو دروازہ ہے جو علم کا شہر ہے, وہ ہستی کیسی ہوگی. کہا یا علی بس ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا, اب کلمہ بھی پڑھا دیجئے, اب کلمہ بھی پڑھا دیجئے. علی نے کلمہ پڑھایا, جو علم کے شہر کا دروازہ تھا اس کا ایک جلوہ دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے. اب پتہ چلا علی کی معرفت کیا ہے, نبی کی معرفت کیا ہے, اہل بیت کی معرفت کیا ہے. ان کی معرفت حاصل کرو گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. ان کے بغیر نہ تو قرآن ملتا ہے اور نہ اللہ ملتا
کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ایک عظمت خاندان زہرا پر باواز بلندتر صلوات۔ باواز بلندتر صلوات۔ ان کی معرفت انسان کو حاصل کرنی چاہیے۔ اگر انسان معرفت حاصل کرے گا انسان کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ جنگ صفین کے موقع پر دشمنوں کا غلبہ تھا۔ مولا علی نے کہا کہ یہ ریت کا ٹیلا ہے، یہ مردوں کی دنیا ہے۔ اور جب منظر دیکھا سب نے، مردہ مچھلیاں وہاں سے باہر نکلنے لگ گئے۔ مولا علی نے کہا کمبر، جی آقا جی مولا، ان میں سے ایک مچھلی سے پوچھو اس کا نام کیا ہے۔ کمبر نے کہا کہ میرے مولا پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس مچھلی نے کہا علی تو میرے باپ کو بھی جانتے ہیں، علی تو میرے باپ کے باپ کو بھی جانتے ہیں، میری نسلوں کو علی جانتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی میرا نام نہ جانتے ہیں؟ علی معرفت سمجھانا چاہتے تھے ہماری معرفت کیا ہے، ہماری معرفت کیا ہے۔ جو نبی کی معرفت سے محروم رہتا ہے، جو علی کی معرفت سے محروم رہتا ہے، انہیں خدا نہیں ملتا۔ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کے ایسے گڑھے میں گرتا ہے کہ قیامت تک بھی چاہے تو اس گمراہی سے باہر نہیں آ سکتا، اس گمراہی سے باہر نہیں آ سکتا، قیامت تک بھی چاہے تو اس گمراہی سے۔ وقت تمام ہو رہا ہے، بس آخری جملہ اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 یا 1 فقرہ ذکر مصائب کا آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی معرفت ہوگی تو خدا کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو سکے گا۔ مولا علی نے جگہ جگہ پر سجدے کر کے بتایا وہ خالق ہے۔ رسول خدا نے راتوں کو دن کو ہر وقت سجدے کر کے بتایا وہ خالق ہے۔ امام حسین نے کربلا میں سجدے کر کے بتایا وہ خالق ہے۔ امام سجاد نے سجدے کر کر کے بتایا کہ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عالم ہے۔ سجدے کر کر کے بتایا، سجدے کر کر کے بتایا۔ اس لیے ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے۔ ان کا تعلق نبی سے ہے، اور جن کا تعلق نبی سے ہوتا ہے ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ نبی نے کہا یا علی حق آپ کے ساتھ ہے، آپ حق کے ساتھ۔ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے نا تو مولا علی نے پوچھا کہ مجھے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کی شان کا مقابلہ کر سکے۔ یا علی آپ مجھ جیسے ہیں، میں آپ جیسا ہوں، کائنات میں جب بھی موقع آئے گا آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی۔ بس ختم کیا، بس پیغام دے رہا ہوں کہ کوشش کریں خدا کی معرفت کو حاصل کریں، کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ کے اپنا تجزیہ کریں کہ میں نے خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ جب معرفت حاصل ہو جائے گی آپ کی یہ فرش عزا بھی کامیاب ہے، آپ کی عبادتیں بھی کامیاب ہیں، آپ کی عزاداری بھی کامیاب ہے۔ بس شہادت کے دن قریب آ رہے ہیں، نبی کے خاندان پر مصیبت کے دن ہیں۔ یہ دن وہ ہے کہ انسان صرف گریہ ازاری کرتا ہے، نبی کے خاندان کو پرسا دیتا ہے۔ عزاداروں، بازار شام میں قافلہ گزرا، سب کو بتایا گیا کہ باغیوں کا خاندان آ رہا ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا، معرفت نہیں تھی کہ یہ نبی کا خاندان ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ چھتوں پر کھڑے ہوئے تھے پتھر مارنے کے لیے۔ پہلا پتھر اس پیشانی پر لگا جا کر کہ جو نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ پہلا پتھر بی بی سکینہ نے دیکھا کہ شہزادی زینب جب صالحہ نبی کی امت میں سے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس کے بچے نے بد دعا کی تھی، اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا۔ میں بد دعا کروں اور اللہ نہ عذاب نازل کرے؟
بی بی زینب نے کہا سکینہ آپ نبی کی بیٹی ہیں، ہم صبر کرنے والوں کے خاندان میں سے، صبر کر ہم بد دعا نہیں کر سکتے۔ نہ رحمت للعالمین نے کبھی بد دعا کی، نہ نبی کی اولادوں نے کبھی بد دعا کی۔ سختیاں چھیڑ چلے، سختیاں چھیڑ، بد دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی۔ اب جب یہی قافلہ کربلا پہنچا، حضرت عباس دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، دشمنوں کا قافلہ آیا، کہا عباس ہمارے امیر کا حکم ہے ہمارے خیمے یہاں لگیں گے۔ حضرت عباس نے کہا آپ کے خیمے یہاں نہیں لگیں گے، یہاں علی کی بیٹیوں کے خیمے لگیں گے۔ کہا نہیں ہم لگنے نہیں دیں گے۔ حضرت عباس نے تلوار سے زمین پر خط کھینچا، کہا میں علی کا لال ہوں، اگر ہمت ہے تو اس لکیر سے آگے آگے۔ کہتے جب حضرت عباس کا جلالی لہجہ زینب نے سنا نا، بی بی زینب نے کہا بھیا حسین عباس کو کہہ دیجئے زینب کہہ رہی ہے عباس جنگ نہ کر، عباس جنگ نہ کر۔ امام حسین عباس کے قریب آئے گا، عباس صبر کرو، عباس صبر کرو، عباس ہم نبی کی اولادوں میں سے۔ عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا عباس وہ دیکھو وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کو برچی کا پھل لگے گا، عباس وہ دیکھو وہ جگہ ہے جہاں عسکر کی گردن پہ تیر لگے گا، ہائے عباس وہ دیکھو وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، عباس وہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے ہائے جو میری گردن پہ کھنجر چلے گا۔ ہائے دور کھڑی زینب دیکھ رہی ہوگی، ہائے کہے گی شمر ہائے یہ تو نے کیا کر دیا، ہائے یہ نبی کا نواسا ہے، ہائے علی کا لال ہے، ہائے تو نے حسین کی پشت پہ قدم رکھ دی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس قریب عظیم سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مؤمنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے کوئی مریض ہے، اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے گھروں میں امام حسین کی فرش عزا بچھا سکیں۔ اے خدا بانیان جو ہر سال آپ کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق مال میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا کوئی دشمن ہے تو اس کو نیست و نابود فرمائے۔ کل مجھے بھٹے شاہ جی کہہ رہے تھے کہ ایک پچھلے سال ایک بچہ نوجوان یہاں مجلس سنتا تھا تو اس کی وفات ہو چکی ہے بیماری کے بعد، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں پنجتن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ جو بھائی سپیکر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق مال میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اہتمام کرنے میں آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اگر ان کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں بیمار کربلا کا واسطہ، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم بھی راہ حسین میں اپنی جانوں کو نثار کر سکیں، قربان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم اپنی اولادوں پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مائیں بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ امام زمانہ کا ظہور جلد عطا فرمائے، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار عطا فرما۔ ایک دفعہ اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا وہ سورۃ الفاتحہ۔